بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے اور نہ ہی بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں، اور اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں اوپر نیچے غرض جہاں تک بھی اس کی نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو موت سے لے کر قبر تک کی پوری اسلامک سٹوری بتانے والے ہیں، جسے دیکھ کر اور سن کر آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے دوست اور گھر والوں کو بھی شیئر کر دیں۔ تو دوستو، موت کے وقت مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے فرشتے۔ اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچے دین ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا کافی نہیں، کیونکہ ایمان تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر بن دیکھے یقین کرنے کا نام ہے۔ اور اب جو فرشتے دیکھ کر ایمان لا رہا ہے، لیے ایسے ایمان لانے سے مسلمان نہ ہوگا۔ اب مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت و احترام کے ساتھ لے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ اور ہاں، مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پھر کسی پیڑ پودے کا، میں یہ سب غلط ہے اور اس کا ماننا کفر ہے۔ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے، لیکن نکل کر روح مٹ نہیں جاتی بلکہ عالم برزخ میں رہتی ہے، اور ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر روح کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے۔ قیامت آنے تک وہیں رہے گی، کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے اور کسی کی علیین میں، اور کسی کی جگہ اس کی قبر میں ہے۔ اور کافروں کی روح قید رہتی ہے، کسی کی برہوت میں، کسی کی سجین میں، کسی کی اس کی قبر میں۔ بہرحال روح مرتی نہیں، مٹتی نہیں، بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور بدن کے آرام سے روح بھی آرام پاتی ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی ہے، پہچانتی ہے۔ اور مسلمان کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کا مفہوم ہے، جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے، اور روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے بد مذہب ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی جنوں اور انسانوں کے سوا تمام حیوانات سنتے ہیں۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح جیسے ماں بچے کو، اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز تک سنتا ہے، اور اس کے بعد اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی، بہت بڑی بڑی، جن سے آگ کی طرح لپٹ نکل رہی ہوتی ہیں۔ ان کی ڈراؤنی شکل ہوتی ہے، ان کے دانت سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے، جیسے لوہے کے۔ زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور مردے کو جھنجوڑتے ہیں اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑک آواز سے 3 سوالات کرتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا یہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے سوال کا جواب میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کا جواب یہ دے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام ہو۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی
کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی اور جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے سو جا جیسے دلہا سو جاتا ہے۔ یہ نیک اور پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا، اور گناہ گاروں کو گناہ کے لائق عذاب شروع ہوگا، لیکن ایک زمانہ تک پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب سے یا دعائے مغفرت سے یا محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھا لیا جائے گا، اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا ہاں لا ادری، افسوس افسوس مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو اور آگ کا کپڑا پہنا دو اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی اور عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے اور سانپ و بچھو بھی کاٹتے رہیں گے۔ قیامت تک ان پر طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے، لیکن انبیاء یعنی انبیاء علیہ السلام سے نہ قبر میں سوال ہوگا، نہ انہیں قبر دبائے گی اور سوال تو کچھ امتیوں سے بھی نہ ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام سے نہ قبر میں سوال ہوگا اور نہ ہی قبر ان کو دبائے گی، اور سوال تو کچھ امتیوں سے بھی نہ ہوگا جو مومن جمعہ اور رمضان میں مرنے والے مسلمان ہوں گے۔ قبر میں آرام و تکلیف کا ہونا برحق ہے، اور یہ عذاب و ثواب بدن اور روح دونوں پر ہے۔ بدن اگرچہ جل جائے خاک میں مل جائے، مگر اس کے اصل اعضاء قیامت تک باقی رہیں گے، انہی پر عذاب و ثواب ہوگا اور انہی پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر تیار ہوگا۔ ریڑھ کی ہڈی میں کچھ اعضاء جو باریک بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں، جو کسی دوربین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، انہیں آگ جلا نہیں سکتی، نہ زمین گلا سکتی ہے، یہی بدن کے بیج ہیں۔ انہی اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا جو راکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے ہوں گے، اور پھر اسی سے پہلا جسم بن جائے گا، اور روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے دن میدان میں آئے گی۔ اسی کا نام حشر ہے۔ اب اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قیامت کے دن روحیں اپنے پہلے ہی بدن میں لوٹائی جائیں گی، نہ کہ دوسرے بدن میں یا دوسری چیز میں، کیونکہ کئی قسم کی تبدیلیوں کے بعد بھی وہ پہلی چیز وہی رہتی ہے جیسے پہلے ہی تھی۔ مثال کے طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اور جوان ہونے تک اس میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مگر وہ ہر زمانہ اور ہر حال میں رہتا وہی ہے، دوسرا نہیں ہو جاتا۔ وہ خود بھی یہی یقین رکھتا ہے کہ 10-5 برس پہلے بھی میں ہی تھا، اور اب بھی میں ہی ہوں، اور یہ ہمیشہ اور ہر عمر میں ہر شخص سمجھتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ مردے کو اگر قبر میں نہ دفن کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں بھی ہو، اسے وہیں سوال ہوگا، اور عذاب و ثواب بھی وہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا ہو اسے شیر کے پیٹ میں سوال ہوگا، اور عذاب و ثواب بھی اسے وہیں ہوگا۔ قبر کے عذاب اور ثواب کا منکر گمراہ ہے۔ مسئلہ نبی، ولی، عالم دین، شہید، حافظ القرآن، جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو، اور وہ جو منصب محبت پر فیض ہو، اور وہ جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، اور وہ جو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہو، ان کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ اور جو شخص بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ کہے کہ مر گئے ہیں یا مٹی ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، وہ گمراہ ہے، بدترین، خبیث، مرتکب توہین ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ایک لائک لازمی کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس پر عمل کر کے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرے اور اللہ کے بتائے ہوئے کام کرے، تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔